امریکی ریاست میریلینڈ کی رہائشی آریانی اونگ کہتی ہیں کہ وہ سالوں سے سیاہ فام امریکیوں کی ہلاکتیں دیکھ رہی ہیں، لیکن جارج فلوئڈ کی موت ان سب سے مختلف تھی۔ میں نے اس پر بہت دھیان دیا، یہ میرے لیے تبدیلی کا لمحہ ثابت ہوا۔ سیاہ فاموں کی ہلاکت کے بہت واقعات ہو چکے ہیں، لیکن جارج فلوئڈ کی موت نے میری توجہ ایشیائی امریکیوں کے حقوق کی جنگ سے سیاہ فاموں پر مرکوز کر دی۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے ساتھ ہی یہاں آباد ایشیائی امریکیوں کے خلاف امتیازی سلوک میں اضافہ ہوا۔ ریاست میریلینڈ کی قانون ساز لیلی چی کے مطابق امتیازی اور پرتعصب رویے کے خلاف جنگ میں ایشیائی اور سیاہ فام اکٹھے ہیں۔ I'm seeing more and more Chinese and Asian Americans waking up. میں مزید چینی اور ایشیائی امریکیوں کو متحرک ہوتے دیکھ رہی ہوں، جنہیں احساس ہو رہا ہے کہ چاہے آپ سفید فام علاقوں میں رہیں، مہنگے اسکولوں سے اچھی ڈگریاں اور بہترین نوکریاں بھی حاصل کر لیں، لیکن آپ کو یہ باور کرانے کے لیے کہ آپ پھر بھی مکمل امریکی نہیں، صرف ایک وائرس ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ عالمی وبا اور جارج فلوئڈ کی موت ہمارے لیے جاگنے کا وقت ہے۔ میریلینڈ کے علاقے راکویل کے ایک ہائی اسکول کی جانب سے مظاہرے کی ایک منتظم نے ایشیائی امریکیوں کی جانب سے سیاہ فاموں کے ساتھ اظہار یکجہتی پر خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ غیر سفید فام، بالخصوص میرے ایشیائی دوست، اس تحریک سے بہت متاثر ہوئے اور اس کی حمایت میں سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ دونوں کمیونٹیز میں اچھی دوستی ہے، خصوصاً جہاں منٹگمری کاؤنٹی میں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایشیائی امریکی بھی مظاہرین کی بڑی تعداد پر خوش تھے۔ یہ متنوع مجمع دیکھ کر میں خوش ہوں، جس میں ایشیائی امریکی نوجوان بھی موجود ہیں۔ کمیونٹی نے ان خدشات پر حمایت کا اظہار بھی کیا ہے۔ یہ افراد نئے ایشیائی تارکین وطن کے لیے اس جدوجہد میں حصہ لینے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ When people wear like glasses and masks, you can't really tell. چشمے اور ماسک میں چھپے افراد سے اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن میں نے کئی ایشیائی دیکھے۔ امریکہ میں نئے آباد ہونے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہاں کی تاریخ، کلچر اور جدوجہد کی تحریکوں کو سمجھیں۔ ایشیائی امریکیوں کی اپنی تاریخ بھی کٹھن تھی، جیسے دوسری جنگ عظیم کے دوران لاکھوں جاپانی امریکیوں کو کیمپوں میں قید رکھا گیا۔ سلی ای کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔